میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے استاد کی اور مرشد کی خدمت کر. کوشش کی کر تو نہ سکا تو میں ان کی خدمت کرنے جاتا تھا. ایسی پہلے دن گیا, ایسی جا کے میں نے صفائی شروع کر دی. اوے چھوکرا, گالیاں بھی دیتے تھے, ایسے ایسے بولے کچھ نہیں, ایسے بولے کچھ نہیں, ایسی انگلی سے اشارہ کر کے نا بائیں ہاتھ سے. میں جی میں وہ کالج میں پڑھتا ہوں, میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اللہ بنک کے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا, اور کالج سے مراد مرشد کے ہاتھ لگے تھے. نہ آج ولی ہوں نہ اس وقت ولی تھا, نہ آج پہنچی سرکار ہو نہ اس وقت پہنچی, نہ آج تقوی کے دعوے نہ اس وقت تقوی کے دعوے. اور مرشد سبق پڑھایا ہو, مرشد کے ہاتھ میں ایسے بندہ ہاتھ پورا دے دے اور پورا مرشد کے پھر اپنے آپ کو تابع کر لے. پھر یہ نہ ہو کہ مرشد کے بارے میں دلیلیں اور وسوسے اور سوچیں کیا ہوگا کیسے ہوگا. بعض اوقات جو مرشد کا حکم ہے وہی میری منشا ہے, وہ جو ان کی منشا ہے وہی میری منشا ہے. ایسے میں جی وہ کالج میں پڑھتا ہوں تو میرا فارغ وقت ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا, تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت کر دوں. تو مجھے فرمانے لگے کہ وہ پہلی جو مجھے گالی دی مہذب دی, وہ بندے دا پوترا تی کوئی تھکا یہاں کی خدمت کرن کی تے. میں کہ میرے جی میں آیا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں, اگر آپ ناراض ہو گئے میں ایسے ہاتھ باندھا, معاف کر دیں, چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں. اچھا تابے داری بھی لگ دے تیرے چھے, اچھا کر, سمجھ گئے, لگ دے تیرے لگتا ہے تیرے اندر تابے داری ہے, اچھا کر. میں ایسے صفائیاں وغیرہ کرتا تھا. کتنے دن تو پوچھا ہی نہیں, اور کتنے دنوں کے بعد ادھر آ, کون ہے. کالج کے ساتھ ایک محلہ تھا, ایک ٹوٹی پھوٹی گلی تھی, پرانا ان کا کمرہ بنا ہوا تھا, پرانا تھا. اس میں دیہات کے میں نے مریض ہمیشہ دیکھے, شہر کو کوئی نہیں دیکھا, کیونکہ گالیاں بھی دیتے تھے اور بھگا بھی دیتے تھے اور بہت روٹ لے جاتا ان کا. تو وہ کوئی میں نے مہذب بندہ نہیں دیکھا وہاں آتا جاتا. تو پھر پوچھا کون ہے, پھر میں نے تعارف کرایا تھوڑا سا. تو کہنے لگا تیرے دادے پردادے کا نام میں نے سنا ہوا ہے, وہ تو اسٹیٹ کے مفتی بھی تھے اور چیف جسٹس تھے, وہ تو ریاست بہاولپور کے. اس دور میں ایک عہدہ ہوتا تھا صدر الصدور وکیل عوام, وہ چیف جسٹس کا عہدہ ہوتا تھا, صدر الصدور وکیل عوام. پھر شفقت فرمائی, خیر میں جاتا تھا تو مجھ سے ایک تعویذ لکھواتے تھے, پھر مجھے خیر محبت سے بلاتے تھے. پہلے دن تھے, وہ چھوکرا ادھر آ. پھر مجھے کہا کرتے تھے بیکو تو حکیم صاحب نہ کیسے, میں کہ بیکو ٹھاک دو کیسے. میں جرت نہیں, میں جرت. پھر مجھے 1.25 من کی گالی نکالی, 1 من 40 کلو 300 گرام کی. میں چپ ہو گیا. تو پھر میں نہ حکیم کہتا تھا نہ ٹھگ کہتا تھا, میں کہتا تھا استاد جی, پھر وہ چپ ہو جاتے تھے. میں نے کہا آپ اس کا اندر کا راستہ نکالوں کوئی, تو میں ان کو استاد جی کہہ دیتا. میں استاد جی پھر یہ اس طرح, ہاں ٹھیک ہے. وہ پھر اس کے بعد وہ غصے میں نہیں آتے تھے, کیونکہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا تو مجھے ٹھگ کہے. اور یہ بعد میں میرے اوپر بات کھلی, کئی سال نہ کھلی. زندگی اس شخص کے آخری ایام میں میرے اوپر بات کھلی تو وہ تو رجال الغیب میں سے تھے. اور مجھے بھیجا بھی اس لیے تھا. وہ پھر اور ایک انوکھی دنیا ہے. اور یاد رکھیے گا, رجال الغیب بہت پردوں میں رہتے ہیں, اور رجال الغیب اکثر حالت ملامت میں رہتے ہیں. حالت ملامت. لوگ ان پہ انگلیاں اٹھائیں, اعتراض کریں, اور اسی میں وہ چھپے رہے.
اسی میں پڑھتا رہے اور اپنی زندگی کا نظام چلاتے رہے. یہ بات ہے مجھے بڑا عرصے کے بعد جا کے اس کی کچھ خبر ہوئی. اچھا یہ تو یہ ہے تو رجال الغیب ہے. اچھا جس دن یہ بات مجھ پہ کھلی نا ان کو سمجھ آ گئی. کیا لگا آج کے بعد نہ آیا کر میرے پاس. استاد جی کوئی غلطی ہو گئی ہے. یہ جو تو نے سوچا ہے نا یہ سب سے بڑی غلطی ہے. میں کہ جی اپنی سوچ پہ استغفار کرتا ہوں. کوئی استغفار کی ضرورت نہیں. تو سارے جہان کو بتاتا پھرے گا کہ واللہ میں آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. کہا اللہ کے نام کی لاج ہے نہ بتانا. آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. واللہ میں نے یہی لفظ کہا بے ساختہ نہ میرے اندر سے. واللہ میں آپ کی زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. پھر انہوں نے مجھ پہ بہت چیزیں کھولی, بہت چیزیں دی, بہت عجیب و غریب چیزیں. ہاں وہ آتا تھا نا, اے امایا چلو 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 بچوں کو پیشاب کرواؤ گے, میری ساری جگہ گندا کرے گا, چل جا جا. مجھے پیار سے بلاتے تھے وہ حکیم. کاغذ اٹھا کے نا ان والے سے یہ لکھ کے دے دے, جاؤ تمہارا بچہ ہو جائے گا. وہ کہتے تھے حکیم صاحب 30 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے, 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے, اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. وہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ادھر آؤ, مجھے کہتے تھے حکیم صاحب ادھر آؤ, کاغذ اٹھاؤ کہیں سے. تو کہنے لگے یہ کاغذ لکھ کے نا الف سے یہ تک لکھ کے اس کو دے دو. اور کہتے تھے مائیوں کو جاؤ اس کو گلے میں تعویذ باندھ لینا. تو اس مائی کو بھی گالی دیتے تھے, کہتے تھے جیرے ویلے تیرا پوتر جمیا تائیں میں کو سوٹ ڈبا نہ ڈیتول میں کرنے سا. سمجھ گئے, تیرا پوتر جمیا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میری توبہ ہے, میری زبان تو کچھ بھی نہیں. تیرا پتر جمیا, اس کا پتر ہوتا تھا. اور جس کو کہتے نا تیری دھی جمی, اس کی دھی ہوتی تھی, بیٹی ہوتی تھی. مجھے بعد میں اس کا ہوا کہ درویش بول کیا رہا ہے. گھر میں ایک چارپائی بیٹی ہوتی تھی, بس اس میں وہ حکمت 2 چیزیں دیتے تھے. یہ گودنتی ہوتی ہے ہمارے پاس, ہڑتال گودنتی, اس کو آگ میں ڈال کے نا اس کو پھول بنا لیتے تھے. اسی کی گولیاں دیتے تھے سب کو. ریوند کا سپوک دیتے تھے سب کو, صرف ریوند چینی. یہ بھی بتاتا جاؤں ساتھ کو, ہڑتال گودنتی کی گولیاں بنی ہوئی تھی, یہ گولی دیتے تھے. ریوند چینی کا سپوک سب کو. اور ایک وہ ڈاکٹری والا ہوتا تھا لال مکسچر, وہ ڈاکٹر پرانے ڈاکٹر دیتے تھے لال مکسچر, اور وہ دیتے. یہ 3 ان کا دواخانہ تھا, یہ 3 فارمیسی تھی, یہ 3 سب کچھ تھا. یہ دوائیں, اور ہر بندہ ٹھیک, ہر بندہ. اب مائیاں سوٹ لے کے آ رہی ہیں, مٹھائی لے کے آ رہی ہیں. مٹھائی ذمے ہوتا تھا میرے ذمے کے جا کے مدرسے کے بچوں کو تقسیم کرا. اب سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو کیوں تقسیم کراتے تھے. اور سوٹ رکھ لیتے تھے, اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ سوٹ غربا مساکین کو دیتے تھے. اور آپ بس ایسے ہی مخلوق الحال ایسے بالکل کچھ نہیں, نہ اٹھنے کا سلیقہ, نہ بیٹھنے کا سلیقہ, نہ زندگی کا سلیقہ, نہ بولنے کا, نہ کھانے کا. کھایا تو یوں گر گیا, کپڑے خراب ہو گئے, یہ نہ کوئی سلیقہ نہیں ہے زندگی کا, کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے مجازیب کی دنیا میں, ہم نے ایک مجذوب کلندر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں پڑھنا ذرا. ایک میری کتاب آئی ہے, تالیف کی ہے, کلندر. اس میں واقعات بے شمار ہیں کہ مجازیب جو زندگی ہوتی ہے اس میں بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. انہوں نے اپنے پردوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت شیخ الہند کے, بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات ہیں, انہیں ملے.
لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.